السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، وہ پاکیزہ چیزیں حرام مت ٹھہراؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور تم حد سے نہ گزرو، بے شک اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اور اللہ نے تمہیں جو حلال پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ اللہ تمہاری بلا ارادہ قسموں پر تمہیں نہیں پکڑے گا، لیکن ان قسموں پر ضرور پکڑے گا جو تم نے مضبوط باندھ لی۔ چنانچہ اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو درمیانی درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہنانا ہے، یا ایک گردن یعنی غلام آزاد کرانا ہے۔ پھر جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے 3 دن کے روزے رکھنا ہے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ جب تم قسم کھا کر توڑ بیٹھو اور تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک شراب اور جوا، آستانے اور فال نکالنے کے تیر سب گندے کام ہیں اور شیطان کے عمل سے ہیں، پس تم ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ بے شک شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے کے ذریعے سے دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روکے۔ پھر کیا تم ان شیطانی کاموں سے باز آتے ہو؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور احتیاط کرو، پس اگر تم حق سے پھر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف کھول کر پہنچا دینا لازم ہے۔ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرنے لگے، انہوں نے جو کچھ پہلے کھایا اس پر انہیں کوئی گناہ نہیں، جبکہ وہ آئندہ پرہیزگاری اختیار کریں اور ایمان پر قائم رہیں اور نیک عمل کریں، پھر وہ پرہیزگاری ہی اپنائیں اور نیکی کریں، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ ضرور تمہیں اس چیز کے شکار کے ذریعے سے آزمائے گا جس تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچ سکتے ہوں، تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے، پھر اس کے بعد جو حد سے گزر گیا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم بہ ذوی عدل منکم ہدیا بالغ الکعبۃ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذلک صیاما لیذوق وبال امرہ عفی اللہ عما سلف ومن عاد فینتقم اللہ منہ واللہ عزیز ذو انتقام۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ مارو، اور تم میں سے جو کوئی جان بوجھ کر اس حالت میں شکار کرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسے اس کے برابر ایک جانور مویشیوں میں سے فدیہ دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 انصاف کرنے والے کریں گے۔ یہ فدیہ بطور قربانی کعبہ پہنچایا جائے گا، یا اس کا کفارہ چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا اس کے برابر روزے رکھنا ہے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ جو کچھ اس سے پہلے ہو چکا وہ اللہ نے معاف کیا، اور جو کوئی دوبارہ وہی حرکت کرے تو اللہ اس سے بدلہ لے گا۔
اور اللہ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے، یہ تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے ہے، اور جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تمہارے لیے خشکی کا شکار حرام کیا گیا ہے، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم اکٹھا کیے جاؤ گے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ نے حرمت والے گھر کعبہ کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، اور حرمت والے مہینے اور حرم والی قربانی اور پٹوں والے جانوروں کو بھی حرمت دی گئی ہے، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور یہ کہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم۔ جان لو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے، اور بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ رسول کے ذمے اللہ کا پیغام پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون۔ اے نبی کہہ دیجئے پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ ناپاک کی کثرت آپ کو حیرانی میں ڈال دے، پس اے عقل والو تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ناظرین کرام، کچھ خلاصہ آپ کے سامنے ہے۔ آیت نمبر 87 اور 88 کے اندر ہے اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو حلال کیا ہے اس کو حرام کیوں کر دیتے ہو، اور حد سے تجاوز مت کرو، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ کھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو حلال روزی دی ہے۔ اس کے شان نزول میں ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، سنن ترمذی کتاب تفسیر القرآن کتاب نمبر 44 حدیث نمبر 3054۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول، انی اذا اصبت اللحم انتشرت للنساء واخذتنی شہوتی فحرمت علی اللحم فانزل اللہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات ما احل اللہ لکم۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا اے اللہ کے رسول، جب میں گوشت کھاتا ہوں تو عورت کی خواہش ہوتی ہے، ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور نفسانی خواہشات کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے اپنے اوپر گوشت کو حرام کر لیا ہے۔ تو یہ آیت اتری کہ جو چیز حلال ہے اس کو حرام کیوں کرتے ہو؟ اللہ نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے حرام کرنے کا کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے آیت نمبر 89 میں 190 میں قسم اور اس کا کفارہ کیا ہے۔ اگر آدمی بات بات پر قسم کھاتا ہے واللہ، اللہ کی قسم، یعنی بغیر ارادے کے کھاتا، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن غور کیجئے آپ تو قسم کو عربی زبان میں کہتے ہیں حلفن یا یمینن کہتے ہیں، جس کی جمع احلاف ہے اور جمع ایمان ہے۔ 3 قسمیں ہیں، لغو بات بات پہ قسم کھانا کوئی حرج کی بات نہیں، غموس جھوٹی قسم کھانا منع ہے، پھر اسی طریقے سے معقد تاکید والی قسم کھانا، تو اسی کا کفارہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، 10 مسکین کو کھانا کھلانا۔ اگر کوئی آدمی اپنے قسم کو توڑنا چاہتا ہے، کسی چیز میں اس نے قسم کھا لی اور تاکید کے ساتھ قسم کھا لی اور توڑنا چاہتا ہے، تو نمبر 1 اسے 10 مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا، یا یہ نہیں کر سکتا تو 10 مسکین کو کپڑا پہنائے، نمبر 2۔ نمبر 3 اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا تو ایک مومن مسلم غلام کو آزاد کرے۔ نمبر 4 اگر وہ تینوں میں سے کچھ نہیں کر سکتا تو 3 دن کے روزے رکھے۔ اب دیکھ لیجئے ادنا سے اعلیٰ کی ترتیب بتائی گئی ہے کہ آدمی اپنی طاقت کے اعتبار سے ایسا کرے، اس لیے قسم کھانے میں بھی ذرا احتیاط کیجئے۔ اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر 90 سے آیت نمبر 93 تک شراب اور جوئے کے بارے میں کہ ہمیشہ کے لیے یہ حرام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، تھان اور فال نکالنے کی چیزیں یہ گندی باتیں ہیں اور شیطانی کاموں میں سے ہے،
تم اس سے بچ جاؤ، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شیطان کیا چاہتا ہے؟ تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی لانا چاہتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے، اور شراب اور جوئے کی وجہ سے تم لوگوں کو وہ اللہ کی یاد سے اور نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، سو اب بھی باز آ جاؤ، رک جاؤ، کیوں نہیں رک رہے ہو؟ صحابہ کرام نے جب یہ حکم سنا، یہ آخری حکم تھا، اس سے پہلے 2 حکم گزر چکا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 219 کہ وہ لوگ آپ سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے فائدہ ہے لیکن نقصان بھی ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 43 اس کے اندر یہ کہا گیا، اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، جب ہوش آ جائے تب جاؤ۔ اب تیسرا حکم ہے اور ہمیشہ کے لیے حکم ہے کہ شراب جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے، لیکن اب اس ترتیب کا استعمال نہیں ہو سکتا۔ شراب حرام ہے تو حرام ہے۔ اصل میں یہ عربوں کے اندر گھٹی میں تھی، شراب گھٹی کے اندر پڑی ہوئی تھی اور وہ لوگ شراب پینے کے عادی تھے، یہ عادت چھوٹ نہیں رہی تھی، تو حکمت کے ساتھ اس طریقے سے چھڑایا گیا ہے۔ تو آج بھی حکمت کے ساتھ دھیرے دھیرے کوشش کرے تو برائی ختم ہو سکتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ آیا، صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا، مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 351، انتہینا ربنا، اے ہمارے رب ہم تو رک گئے۔ صحابہ کرام کیسے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر مرنے والے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنے والے تھے اور اللہ تعالیٰ کی بات پر عمل کرنے والے تھے۔ صحیح بخاری کتاب المظالم کتاب نمبر 46 حدیث نمبر 2464۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابو طلحہ انصاری کے گھر لوگوں کو شراب پلا رہا تھا۔ اس زمانے کی شراب کھجور کی ہوا کرتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بولنے والے کو بھیجا کہ وہ اعلان کر دے، الا ان الخمر قد حرمت، سنو شراب حرام ہے۔ جب یہ اعلان لوگوں نے سنا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب یہ آواز آئی تو ابو طلحہ انصاری نے کہا، اخرج فاحرقھا، نکلو اور شراب کو بہا دو۔ فخرجت، تو میں نکلا، فحرقتھا، اور میں نے بہا دیا۔ فجرت فی سکک المدینہ، مدینہ کی گلیوں میں شراب بہنے لگی۔ پتہ یہ چلا صحابہ کرام عمل کرنے میں بہت آگے تھے۔ یہ چیز ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے، جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو عمل کرنے میں آگے بڑھ جائیے، آگے رہیے، اس میں بڑا فائدہ ہے۔ آپ غور کر لیجئے شراب کے بارے میں کتنے نقصانات ہیں۔ شراب کو اس لیے کہا جاتا ام الخبائث، برائیوں کی ماں ہے۔ آدمی جب شراب پی لیتا ہے عقل کام ہی نہیں آتی، دیکھیے نالے میں جا کے پڑا ہوا ہے، شراب پی کر آتا ہے، ماں بہن کو گالی دیتا ہے، بیوی کو پیٹتا ہے۔ کچھ شرابی لوگ ایسے بھی ہیں بیماری میں مبتلا ہے اور لت ایسی لگ گئی ہے ختم ہی نہیں ہو رہی، پورا خاندان اجاڑ لیتا ہے، پورے خاندان کو وہ ختم کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے گا جوا کھیلنے والے کو، بڑے بڑے رئیس زادے پیسے والے لوگ کلاش ہو گئے، کوڑی کے لیے بھٹک رہے ہیں، کوئی ان کو پیسہ نہیں دیتا، روڈ پر آ گئے، کیا کریں گے؟ تو اتنا نقصان ہے۔ تو سماج کو اچھا بنانے کے لیے قرآن کوشش کرتا ہے، اسلام کوشش کر رہا ہے، اگر لوگ اس پر عمل کریں تو دیکھیے آدمی کی جان کو بھی شانتی ملے گی، فائدہ ہوگا۔ شراب سے فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ پورا جسم گل رہا ہے، بیکار ہو رہا ہے، پورا سماج خراب ہو رہا ہے، کس طریقے سے بے عزتی کی جا رہی ہے، اس لیے رکنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ تو دین و دنیا کا ہمیشہ نقصان ہے، تو اسلام وہ بتاتا ہے جس سے فائدہ ہے۔ اب آگے دیکھیں آیت نمبر 94 اور 95 کے اندر کہ جب احرام پہن لیا تو احرام پہننے کے بعد خشکی کا جو جانور ہے، یعنی زمین کے اندر جو جانور ہے اس کو نہیں مار سکتے، لیکن تکلیف دینے والے جو جانور ہیں احرام پہن کر بھی اس کو مار سکتے ہیں۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الحج کتاب نمبر 15 حدیث نمبر 1198، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خمس فواسق یقتلن فی الحل والحرم، الحیہ والغراب الابقى والفارہ والکلب العقور والحدیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 تکلیف دینے والے جانور تم اسے اگر حرم میں یا اس سے باہر کہیں بھی پاؤ قتل کر دو۔ جیسے سانپ ہے اس کو مارنا ضروری ہے، کالا کوا ہے، پھر اسی طریقے سے چوہیا ہے تکلیف پہنچا سکتی ہے، پھر اسی طریقے سے باولا کتا ہے یعنی کاٹنے والا کتا، اگر اس کو نہیں ماریے گا تو نقصان پہنچا سکتا ہے، اسی طرح چیل ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ احرام کی حالت میں زمینی شکار کرتے ہیں تو جیسا شکار کیا اسی کے برابر اس کو بدلہ دینا پڑے گا۔ اگر احرام کی حالت میں اس نے ہرن کو مار دیا تو بکری فدیہ کے طور پر ہے، اور اگر یہ نہ ملے تو 6 مسکین کو کھانا کھلانا یا 3 دن کے روزے رکھنا۔ اگر اس نے احرام کی حالت میں 12 سنگا کو مار دیا، جس کا 12 سینگ ہوتا ہے، اس کو مار دیا، احرام پہنے ہوا ہے تو اسی کے مثل اس کو دینا پڑے گا۔ اگر یہ نہیں تو 20 مسکین کو کھانا کھلائے یا پھر 20 دن کے روزے رکھے۔ اگر اس نے شتر مرغ وغیرہ کو مار دیا تو کیا ہوگا؟ اونٹ دینا پڑے گا، یا نہیں تو 30 مسکین کو کھانا کھلانا ہے
یا 30 دن کے روزے رکھنا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کیا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے آیت نمبر 96 سے 99 تک کہ احرام کی حالت میں سمندری شکار حلال ہے۔ آپ مچھلی کا شکار کر سکتے ہیں، احرام پہنے ہوئے عمرے کے لیے، حج کے لیے اور آپ جا رہے ہیں تو سمندری شکار کر سکتے ہیں، مچھلی کا شکار کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 100 میں ہے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے۔ ناپاک سے مراد یہ لیجئے جیسے حرام ہے، پھر اسی طرح گناہ کا کام ہے، اور پاک سے مراد حلال چیز ہے، مومن ہے، فرما بردار ہے، عمدہ چیز ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو کیسے برابری ہو سکتی؟ اچھی اور بری چیز برابر ہو سکتی ہے؟ جی نہیں۔ تو لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اچھی چیز کھاؤ، بری چیز سے رک جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم عفی اللہ عنہا واللہ غفور حلیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایسی باتوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر تم ان کے متعلق سوال کرو گے جبکہ قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ نے تمہاری اس حرکت کو معاف کر دیا ہے اور اللہ بہت بخشنے والا بردبار ہے۔ قد سألها قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین۔ ان کے بارے میں تم سے پہلے بھی ایک قوم نے سوال کیا تھا، پھر ان باتوں کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ اللہ نے نہیں بنایا کسی کو بحیرہ اور نہ سائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام، اور لیکن یہ کافر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، اور آؤ رسول کی طرف، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ جانتے ہوں اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہی ہوں تو بھی وہ انہی کی پیروی کریں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر اپنی جانوں کی فکر لازم ہے۔ جو شخص گمراہ ہو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا جبکہ تم خود ہدایت پر ہو۔ تم سب کا اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری به ثمنا ولو کان ذا قربى ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن الآثمین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو تمہارے درمیان گواہی ہونی چاہیے، اور وصیت کے وقت اپنے مسلمانوں میں سے 2 انصاف والے گواہ ہوں، یا اگر تم زمین میں سفر پر نکلے ہو اور راستے میں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر قوم کے 2 گواہ بھی کافی ہوں گے۔ پھر اگر تمہیں کوئی شبہ ہو تو ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک لو، تو وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم اس گواہی کے بدلے کوئی قیمت نہیں لے رہے، اور کوئی ہمارا رشتہ دار بھی ہو تو ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں، اور ہم اللہ کی گواہی نہیں چھپاتے، اور اگر ایسا کریں تو ہم گناہگاروں میں شمار ہوں گے۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسَمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ پھر اگر پتہ چل جائے کہ بے شک ان دونوں نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، پھر ان دونوں کی جگہ 2 قریبی رشتہ دار بطور گواہ ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جو میت کے ترکہ کے حقدار ہیں، تو وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی پہلے دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ یہ اسلوب قریب تر ہے کہ وہ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں گے، یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے کہ کہیں ان ورثاء کی قسموں کے بعد ان کی قسمیں رد نہ کر دی جائیں۔ اور تم اللہ سے ڈرو اور سنو
اور اللہ نافرمانی کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ اس دن کو یاد کرو جب اللہ رسولوں کو جمع کرے گا، پھر ان سے کہے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا؟ تو وہ کہیں گے ہمیں کوئی علم نہیں، بے شک تو ہی غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ بن مریم تم خود پر اور اپنی ماں پر میری نعمت یاد کرو، جب میں نے تجھے روح القدس یعنی جبریل کے ساتھ قوت دی تو ماں کی گود میں اور پختہ عمر میں لوگوں سے کلام کرتے تھے، اور جب میں نے تجھے کتاب، حکمت، توریت اور انجیل کی تعلیم دی، اور جب تو میرے حکم سے مٹی سے پرندے کی سی صورت بناتا تھا، پھر تو اس میں پھونک مارتا تھا تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، اور تو پیدائشی اندھے کو اور کوڑھی کو میرے حکم سے تندرست کر دیتا تھا، اور جب تو مردوں کو میرے حکم سے زندہ نکالتا تھا، اور جب میں نے تجھے بنی اسرائیل سے بچایا جب تو ان کے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ آیا تھا، تب ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا تھا یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ اور جب میں نے حواریوں کو الہام کیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا ہم ایمان لائے ہیں، اور تو گواہ رہ کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ اور جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ بن مریم کیا تیرا رب یہ طاقت رکھتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل کرے؟ انہوں نے جواب دیا تم اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ وہ بولے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو تسلی ہو جائے، اور ہم یہ جان لے کہ تو نے ہم سے سچ کہا ہے، اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ عیسیٰ بن مریم نے کہا اے اللہ ہمارے رب ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما کہ وہ ہمارے پہلوں کے اور ہمارے بعد والوں کے لیے عید یعنی خوشی کا موقع بن جائے، اور وہ تیری طرف سے خاص نشانی ہو، اور تو ہمیں رزق دے اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں وہ دسترخوان تم پر نازل کروں گا، پھر اس کے بعد تم میں سے جو شخص کفر کرے گا تو میں یقیناً اسے ایسا عذاب دوں گا کہ ویسا عذاب دنیا بھر میں کسی اور کو نہیں دوں گا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ اور جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ بن مریم کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ تو وہ کہیں گے تو پاک ہے، میرے لیے جائز نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں، اور میں نے یہ بات کہی ہو تو یقیناً تو اسے جانتا ہے، تو اسے بھی جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے، اور میں اسے نہیں جانتا جو کچھ تیرے نفس میں ہے، بے شک تو ہی سب سے بڑھ کر غیب جاننے والا ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید۔ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا تھا سوائے اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور میں اس پر نگران تھا جب تک میں ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگران تھا اور تو ہر چیز پر نگہبان ہے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم۔
اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔ اللہ فرمائے گا یہ ایسا دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر، آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 میں 20 آیتیں سنی، آیت نمبر 101 سے آیت نمبر 120 تک اس کا ترجمہ بھی سنا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے کہ بے جا سوال کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، فالتو سوال نہیں کرنے کا، ادھر ادھر سوال نہیں کرنے کا، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے اصلاح نفس کا حکم، آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنا تزکیہ کرے، اپنی صفائی کرے، اور سماج کے اندر بھی برائی پھیلی ہوئی ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ پھر اسی طریقے سے یہ ذکر ہوا کہ کل قیامت کے دن تمام نبیوں سے پوچھا جائے گا کہ جب تم گئے تھے تو لوگوں نے کیا جواب دیا، تو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ یہی کہیں گے کہ اللہ تو بہتر جانتا ہے، تو ہی غیب کا زیادہ جاننے والا ہے۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو یاد دلایا جا رہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو نعمتیں کی ہیں اس کو یاد کیجئے۔ پھر اس کے بعد تذکرہ ہے دسترخوان کا، جس کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ مائدہ ہے۔ آیت نمبر 114 میں حواریوں نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہا، یہ غالباً 12 تھے یا 14 تھے یا 17 تھے، انہوں نے کہا کیا آپ کا اللہ آسمان سے دسترخوان اتار سکتا ہے، یعنی جس کے اوپر کھانے رکھے ہوئے ہوں، مختلف قسم کے کھانے چنے ہوئے ہوں، ایسا کر سکتا ہے؟ بولے کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ ضرور اتار سکتا ہے، لیکن اللہ کی یہ نشانی دیکھنے کے بعد اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے اور تم پکے نہیں ہوگے تو تمہاری سزا بہت سخت ہونے والی ہے۔ اس کے بعد کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم کو اور تمہاری ماں کو معبود بنا لے؟ اللہ تو بہتر جانتا ہے، میں تو سب لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا تھا، تیری طرف بلایا تھا، میرے دل میں کیا ہے تجھ کو معلوم ہے، لیکن تیرے نفس میں کیا ہے میں تو نہیں جانتا، میں تو سب کو یہی کہا کہ میرا رب تمہارا رب اللہ ہے، اللہ تو بہتر جانتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ ذکر ہے کل قیامت کے دن سچ کا بڑا فائدہ ہونے والا ہے، جو لوگ سچے ہیں ان کا بڑا فائدہ اس کے لیے جنت ہے۔ اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ کچھ آیتوں کے تعلق سے ہم اور آپ سن لیں۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 یہاں ختم ہو گئی، ٹوٹل آیتیں 120 ہیں۔ آئیے جو آیتیں پڑھی گئی ہے، آیت نمبر 102 اور 103، اس کے اندر یہ کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو تم اس کے بارے میں مت پوچھو اگر تمہیں پتہ چل جائے تو بری لگے، یعنی بیجا سوال کرنے سے روکا جا رہا ہے، منع کیا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بھی منع فرمایا۔ صحیح بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب نمبر 97 باب نمبر 3، حدیث نمبر 7289، 190، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اعظم المسلمین جرما من سال عن شیء لم یحرم فحرم من اجل مسألته، بے شک مسلمانوں میں سے سب سے بڑا مجرم وہ ہے کہ جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو حرام نہ تھی مگر اس کے پوچھنے کی وجہ سے اب وہ چیز حرام ہو گئی۔ ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب الحج کتاب نمبر 15 حدیث نمبر 1337، ذرونی ما ترکتم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبیائهم، مجھے اس وقت تک چھوڑے رکھو جب تک کہ میں تمہیں چھوڑے رکھوں، کیونکہ تم سے پہلے کے لوگ کثرت سے سوال پوچھنے اور انبیاء سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ اب آگے آیت نمبر 103 104 کے اندر تذکرہ ہو رہا ہے ان جانوروں کا جس کو کفار مکہ نے چھوڑ دیا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو حلال قرار دیا ہے۔ بحیرہ ہے، سائبہ ہے، وسیلہ ہے، حام ہے، اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑھا۔ جب ان کو کہا جاتا کہ ارے آؤ اس کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو چیزیں اتری ہے آؤ اس کو مان لو، تو وہ کہتے حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا او لو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، تو وہ کہتے ہم نے اپنے باپ دادا کو جس پر پایا ہم اس پر راضی ہیں، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ باپ دادا سمجھتے نہیں تھے تو کیا تم بھی نہیں سمجھو گے؟
آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں ارے باپ دادا غلط ہیں کیا؟ باپ دادا لیپ ٹاپ کا استعمال نہیں کرتے تھے، نیٹ کا استعمال نہیں کرتے تھے، تو آج کیوں کر رہے ہیں؟ تو لوگ اپنی دنیا کی جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں نہیں بولتے ہیں باپ دادا، ہاں دین کے بارے میں بولتے ہیں، باپ دادا جو کر رہے ہیں وہی صحیح ہے۔ ارے بھائی وہاں بھی تو اپنی عقل لگائیے، دماغ لگائیے، کون سی چیز سچی ہے وہ تو دیکھیے، عقل کیوں نہیں لگا رہے ہیں؟ جانوروں کو ان لوگوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ بحیرہ ایک جانور ہے، اس جانور کو کہتے ہیں جس کا دودھنا چھوڑ دیا کہ اب دودھ نہیں دوئیں گے، اب یہ بت کے لیے وقف ہے۔ کس نے منع کیا ہے؟ کیوں نہیں دودھنا ہے؟ دودھنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا نہیں، تو وہ لوگ اپنی طرف سے خود منع کر لیتے تھے کہ جی نہیں، اب دودھ اس میں سے نہیں دودھنا ہے اور یہ بتوں کے لیے وقف ہے۔ پھر اسی طریقے سے سائبہ، وہ لوگ بتوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے، اب اس پر سواری نہیں کرنی، ایسے جانور کو کہا جاتا تھا سواری نہیں کرنی۔ اس لیے آپ بھی دیکھیے گا سماج کے اندر ایسے جانور گھومتے رہتے ہیں، کیا اللہ نے کہا ہے کہ چھوڑ دو اس کو؟ جی نہیں۔ پھر اسی طریقے سے آیا وسیلہ، کہ لگاتار اس سے دو مادہ فیمیل اونٹ پیدا ہوئے اور بیچ میں کوئی نر جانور پیدا نہیں ہوا، میل پیدا نہیں ہوا، تو ایسی اونٹنی کو بھی وہ لوگ چھوڑ دیتے تھے، جی بتوں کے لیے وقف ہے۔ کیا اللہ نے کہا ہے؟ جی نہیں، اللہ نے نہیں کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا۔ پھر اسی طریقے سے حام، وہ نر اونٹ، وہ میل اونٹ جس سے بہت ساری اونٹنیاں پیدا ہوئی اور نسل بہت زیادہ بڑھ گئی، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ایسے کو بھی چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو منع کیا جا رہا ہے، کیوں تم لوگوں نے حرام کر لیا؟ کیا اللہ نے کہا ہے؟ جی اللہ نے نہیں کہا۔ اس کی پوری تفصیل صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4623۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رأیت عمرو بن عامر الخزائی یجر قصبہ فی النار کان اول من سیب السوائب، کہ میں نے عمرو بن عامر خزائی کو دیکھا جہنم میں وہ اپنی اتڑیاں کھینچ رہا ہے، وہ پہلا شخص تھا جس نے بتوں کے لیے جانور کو آزاد چھوڑ دیا۔ اب آگے دیکھیں آیت کے اندر ہے، آیت نمبر 105، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، یعنی لوگ کہتے ہیں کہ اپنی اصلاح کر لو کافی ہے، سماج کے اندر اگر برائی ہو رہی ہے تو اس کی طرف دھیان نہیں دینا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو سمجھایا اور کہا کہ تم اس آیت کا غلط معنی لے رہے ہو کہ تم اپنی اصلاح کرو، تم اپنے نفس کو دیکھو، لوگ گمراہ ہو گئے تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اس کا معنی غلط ہے۔ بلکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے سمجھانے کے باوجود بھی لوگ نہیں سمجھیں تو تمہارے اوپر کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھاتے ہیں، سنن نبی داؤد کتاب الملاحم کتاب نمبر 36 حدیث نمبر 4338۔ قیس کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی اور کہا، اے لوگو اس آیت کا معنی تم غلط لے رہے ہو کہ تم اپنے آپ کو دیکھو اور لوگ اگر گمراہ ہو گئے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جی اس کا معنی یہ نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الناس اذا رأوا الظالم فلم یأخذوا علی یدیہ اوشک ان یعمہم اللہ بعقاب، کہ لوگ جب ظالم آدمی کو دیکھیں اور وہ طاقت رکھتے ہیں کہ اس کو روک سکیں لیکن اس کے باوجود بھی نہیں روکتے، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کے تمام لوگوں کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ اسی کے اندر یہ بھی آیا، ما من قوم یعمل فیہم بالمعاصی ثم یقدرون علی ان یغیروا ثم لا یغیروا الا یوشک ان یعمہم اللہ منہ بعقاب، کسی قوم کے اندر برائی ہو رہی ہے، طاقت رکھتے ہیں لوگ کہ اس برائی کو روکے لیکن نہیں روکتے ہیں، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے سب کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ آگے ہے آیت نمبر 106 سے 108 تک کہ وصیت کرنے میں دو انصاف کرنے والے آدمی کو چن لو، اس کی گواہی لے لو۔ پھر اس کے بعد نبیوں کا تذکرہ ہے آیت نمبر 109 میں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام نبیوں کو جمع کرے گا اور اس سے پوچھے گا کہ کیا جواب دیا تمہاری قوم نے؟ تو وہ کہیں گے لا علم لنا، ہمیں کچھ بھی علم نہیں ہے، انک انت علام الغیوب، تو غیب کا زیادہ جاننے والا ہے۔ یہ کیوں ہوگا؟ کل قیامت کا منظر ہوگا، لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے، پریشان حال ہوں گے، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام کی زبان پر بھی یہی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 182، ودعوی الرسول یومئذ اللہم سلم سلم، اور کل قیامت کے دن ہولناکی کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے سب لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے، رسولوں کی زبان پر یہی ہوگا، اے اللہ مجھے بچا لے، مجھے بچا لے۔ اس لیے قیامت کی ہولناکی سے بچنا ہے تو دنیا میں تیاری کر لیجئے۔ تو ناظرین کرام، جب نبیوں کا یہ حال ہوگا تو ہم لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ اس کے بعد تذکرہ آیت نمبر 110 111 میں دیکھیے، عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہا ہے، ارے یاد تو کرو کون سی نعمتیں؟ جبریل امین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی،
پھر اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن میں بات کی ہے اور جوانی میں جب بات کی یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا. پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دی، حکمت کی باتیں سمجھائی، تورات اور انجیل کی تعلیم دی ہے. پھر اس کے بعد یہ کہا کہ تم مٹی سے پرندے کی شکل بناتے ہو بِإِذْنِی، میرے حکم سے. پھر اس طریقے سے اس میں روح پھونک دیتے ہو بِإِذْنِی، میرے حکم سے. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے تھے کہ پرندہ بنا لیں مٹی سے اور اس میں پھونک دیں تو بالکل پرندہ بن جائے. بِإِذْنِی، میرے حکم سے. لوگ بیوقوف بناتے ہیں. دیکھیے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں کمال کتنا تھا، مٹی کو وہ پرندہ بنا دیتے تھے. یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، میرے حکم سے. پھر اسی طرح کہا وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، تم پیدائشی کوڑھی کو اور اندھے کو بھی میرے حکم سے صحیح کرتے ہو. پھر اسی طرح کہا مردے کو میرے حکم سے زندہ کرتے ہو. تو 4 مرتبہ آیا ہے بِإِذْنِی 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 بِإِذْنِی. بتانا مقصود ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو پاور دیا ہے، طاقت دیا ہے تو وہ ایسا کرتے تھے. تو اصل پاور اور طاقت والا اللہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو معجزہ دیا ہے. ان کے زمانے میں جو چیزیں تھیں تاکہ ان کی صداقت واضح ہو جائے تو ویسی ہی نشانیاں دی ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جادوگری عام تھی تو لاٹھی دے دی اور لاٹھی سانپ بن کے جادوگروں کی تمام چیزوں کو ختم کر دیا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ڈاکٹری کا رواج تھا، بڑے اچھے اچھے ڈاکٹر ہوا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا ڈاکٹر بنا دیا، کوڑھی کو بھی صحیح کرتے، مردے کو بھی زندہ کر دیتے. لیکن کمال تھا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں کہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے. تو اس کے اندر یہ ہے بِإِذْنِی، میرے حکم سے. تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جو بتاتا تھا ویسا وہ کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلا رہا ہے. پھر اسی طریقے سے اس سورہ کا جو نام رکھا گیا مائدہ، مائدہ کے معنی دسترخوان. آیت نمبر 112 سے 115 تک دیکھیے. دسترخوان نازل ہونے کا بیان. دسترخوان کیسے نازل ہوا؟ حواریوں نے کہا، ان کی تعداد 12 تھی یا 14 تھی یا 17 تھی، کیا آپ کا رب طاقت رکھتا ہے کہ آسمان سے دسترخوان اتار دے؟ دسترخوان اس کے اندر مختلف قسم کے کھانے چنے ہوئے ہوں، رکھے ہوئے ہوں، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ آسمان سے دسترخوان اتار سکتا ہے. کیوں ایسا کہا ان لوگوں نے؟ نُرِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا، تاکہ ہم اس دسترخوان سے کھا لیں. پھر اس کے بعد کہا وَنَطْمَئِنَّ قُلُوبَنَا، اور ہمارے دل کو تسلی ہو. نمبر 2. نمبر 3 وَنَعْلَمَ أَنَّ قَدْ صَدَقْتَنَا، ہم یہ جان لیں کہ آپ سچے ہیں. نمبر 4 وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں گے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. اے ہمارے رب، آسمان سے تو دسترخوان اتار، یہ ہمارے لیے، پہلے لوگوں کے لیے، بعد میں آنے والوں کے لیے خوشی کا ہو جائے. تو عید بولتے ہیں خوشی کا موقع. اور اسلام کے اندر عید کا جو کنسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جائے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیا جائے. ایسا نہیں کہ ناجائز کام کیا جائے، شراب پیا جائے. لوگ عید کے موقع پر غلط کام کرتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں، ان کے بچنا چاہیے. صرف عید کے موقع پر خوشی کا اظہار اللہ کی بڑائی بیان کر کے ہے، برے کام کر کے نہیں ہے. پھر اسی طرح حواریین جو آیا تو اس سے مراد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروی کرنے والے لوگ ہیں. وہی سے مراد کہ اللہ تعالیٰ نے حواریوں پر وحی کی، یعنی الہام کیا، ان کو بتایا، اس کا تذکرہ ہے. پھر اسی طرح کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہیں گے کیا آپ نے کہا تھا کہ مجھے اللہ مانو اور میری ماں کو اللہ مانو؟ جی نہیں، اللہ تیری ذات پاک ہے، میں تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا. اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام برات کا اظہار کر دیں گے، جی میں نے نہیں کہا، میں نے توحید کا درس دیا ہے. پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے کہ اللہ یہ تیرے بندے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. اگر تو اس کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر معاف کرے گا تو تو غالب حکمت والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پوری رات پڑھتے رہے. سنن نسائی کتاب الافتتاح کتاب نمبر 11، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی اذا اصبح بآیت والآیہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. یعنی ایک آیت کو پوری رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے. آیت نمبر 119 سے 120 تک غور کیجئے. قیامت کے دن سچ ہی کا فائدہ ہوگا. جو لوگ سچے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا. آسمان و زمین کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.